میمن کا سندھ حکومت کا کراچی ڈویژن، حیدرآباد ڈسٹرکٹ اور دادو میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان۔ دادو میں سیلاب اور کراچی میں انتخابات ایم کیو ایم کے مطالبات پر ملتوی کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ سندھ کابینہ نے ایم کیو ایم کے مطالبے اور امن صورتحال کی وجہ سے انتخابات ملتوی کیے گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ بول نیوز کاشان صدیقی۔ جی کاشان صدیقی، بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ایک اعلان کیا گیا تھا شرجیل میمن کی جانب سے۔ اس میں بتایا گیا کہ کراچی کے اندر 15 تاریخ کو جو الیکشن تھے وہ اب نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جی بالکل، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بالکل، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ایک پریس کانفرنس کی گئی سی ایم ہاؤس کے باہر، جس میں وزیر اطلاعات جو ہیں صوبہ سندھ کے، ان کی جانب سے اہم اعلان کیا گیا۔ 15 تاریخ کو جو ہے صوبہ سندھ میں ایک اہم الیکشن ہونے جا رہے تھے، بلدیاتی الیکشن، وہ جو ہے اب ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایم کیو ایم کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ 15 تاریخ کو ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی ایک اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ بلدیاتی الیکشن 15 تاریخ کو جو تھے وہ ملتوی کر دیے گئے۔ میں اس وقت موجود ہوں علی زادی صاحب کے ہمراہ، جو سندھ کے پی ٹی آئی کے صدر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما بھی ہیں۔ میں ان کی رہائش گاہ پر موجود ہوں، ان سے میں بات چیت کرنا چاہوں گا۔ سر، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور رات کے 2 بج رہے سر، ہم نے آپ کو لائن اپ کیا، فوراً لائن اپ ہو گئے سر۔ 2 بجے کیسے جاگ رہے تھے آپ؟ 2 نہیں 2:30 بج رہے ہیں۔ میں تو اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ، جو ساری کیمپین پرسوں الیکشن ہے، تو میں تو ان کے ساتھ رابطے میں تھا، کیونکہ وہ پولنگ ایجنٹس اور وہ جو بھی سارے ایشوز ہوتے ہیں وہ ہینڈل کر رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ 5ویں دفعہ یا 4تھی دفعہ یہ بھاگ گئے۔ اب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ اپنی شروع میں بات کی، انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم نے کہا تھا کہ نہیں ہونے دیں گے، اور پیپلز پارٹی نے ہٹ بھگا دیا۔ تو اسٹیک ہولڈر تو یہ ہم سے ڈر کے بھاگے نا، یعنی کہ ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے نہیں ہونے دیں گے، اور پیپلز پارٹی بھی بھاگ رہی ہے، تو یہ تو تحریک انصاف ہے۔ دوسری جماعت اسلامی ہے، وہ بھی چاہتی ہے الیکشن ہو جائے، ہم بھی چاہتے ہیں الیکشن ہو جائے۔ جماعت اسلامی کا اسٹیک ان دا سینس ہے نہیں، کیونکہ ان کی کوئی ایم پی اے نہیں ہے کوئی ان کی، یعنی کہ، لیکن وہ ٹھیک ہے، دیور اے پارٹی، انہوں نے کافی جو بھی سوشل میڈیا پہ اچھی کیمپین کی ہے، تو ان کا بھی ہر جماعت کا حق ہے۔ تو یہ بھی ایک میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھا گیا ہے، جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، الیکشن میں الائنس بناتی ہیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جماعتیں یہ تینوں جو 3 ہیں، یہ کمال، ستار اور خالد مقبول، یہ تینوں اکٹھے ہوئے ہیں الیکشن ملتوی کرانے کے لیے۔ تو یہ تو الیکشن سے بھاگتے ہیں، یہ غیر جمہوری مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے تو بڑا اچھا تھا، میں تو کئی دن سے کہہ رہا ہوں جلدی سے اکٹھے ہو جائیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا اکٹھے ہونا ہمارے لیے اچھا تھا، بیکاز لوگوں کو پتہ ہے ان کی کوئی سپورٹ تو ہے کوئی نہیں، پاکٹس میں کھیلتے ہیں چھوٹی چھوٹی، سارے مل کے بھی ہمیں نہیں الیکشن ہرا سکتے، اگر ہرا سکتے تو لڑتے بھاگ گئے۔ ان کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں، 246 یونین کاؤنسل میں 160 پہ تو انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہیں، باقی تو خالی چھوڑی ہوئی ہیں۔ اچھا علی بھائی، یہ بتائیے گا کہ پہلے ایم کیو ایم کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ 15 تاریخ کو ہم الیکشن ہونے نہیں دیں گے، ان کا حیدرآباد میں ایک اہم اجلاس جاری تھا، اس کے بعد اچانک سے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بلاول صاحب جو ہیں وہ کراچی میں تشریف لے کر آتے ہیں، سی ایم ہاؤس میں ایک اہم اجلاس جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے کہ بھائی کراچی کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہونے تھے وہ ہم نے 10 دن کے لیے وڈرا کر دی ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بلیک میلرز ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، خاص طور پہ جو یہ تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی اسٹیٹ کی رٹ کو کس طرح چیلنج کر رہا ہے، فاروق ستار بیٹھ کے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دیکھتے ہیں الیکشن کیسے ہوگا اور ہم شارع فیصل پہ بیٹھ جائیں گے بلاک کر کے۔ یہ مانے کہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ کسی کے مامے کی جاگیر تو نہیں ہے، یہ ملک یہ عوام کا ملک ہے، لوگ اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں، اپنا بلدیاتی نمائندہ الیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ناظم الیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹاؤن کا میئر کراچی کا الیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل ہیں، لوگوں کے یہ جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں جو یہ مسائل حل کرتے ہیں، گٹر نالی، یہ وہ سویج، سارے پانی، دس از آل پارٹ آف لوکل باڈیز، اور وہ یہ سارا کے سارے اختیار سی ایم ہاؤس میں لے کے بیٹھا ہے مراد علی شاہ، پیسے کھا رہا ہے، پی ایف سی ایوارڈ نہیں کیا 15 سال سے۔ ایم کیو ایم اتنی بڑی منافق قومی موومنٹ ہے، مجبور قومی موومنٹ ہے، مستقل قومی مصیبت ہے، جو یہ آگے پہلے
इलेक्शन, हम जो इलेक्शन चाहते हैं, और ऐसे भगा रहे हैं, ब्लैक मेल कर रहे हैं क्योंकि इनको हार नजर आ रही थी। यानी कि या खुद जीतेंगे तो ठीक है, और हार रहे होंगे तो इलेक्शन कैंसिल करा देंगे। तो ये तो ब्लैक मेलिंग है। और ये जो सिंध हुकूमत में बैठे हैं, जिनकी शक्लें आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ये सारे नामवर चोर हैं। सारों के ऊपर केसेस हैं करप्शन के, सारे माफ करवा के बैठे हैं। ये क्या समझ रहे हैं? देखिए, ये अवाम को बेवकूफ़ ऐसे नहीं बनाते। अवाम बड़ी क्लियर है। हमारे कैंप लगे, देखा दुनिया के लोग उधर कैंप में आके खड़े हो गए, हजारों लोग मेंबर बन गए। सिर्फ नवाबशाह में 24,000 मेंबर बन गए 2 दिन में, नवाबशाह में, जहां से सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी जीतता है। मेरा कहने का मकसद है कि ये कितना भागेंगे इलेक्शन से। जब भी इलेक्शन होगा तहरीक इंसाफ जीतेगी हर लेवल पे इस मुल्क में। अच्छा अली भाई, अब तो देखें पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया 15 तारीख को जो इलेक्शन होने थे वो मुलतवी कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा? देखें, मेरा तो दिल ये चाह रहा था कि कल जाके, इन्होंने धमकी दी थी ना, मेरा तो दिल ये चाह रहा था कि कल जाके एक बड़ा शहर के अंदर धरना दूं। मैं सुबह मुशावरत भी करूंगा पूरी टीम से। इशू ये है कि कल है क्रिकेट मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, और हम कोई भी ऐसा कदम नहीं लेना चाहते कि जिससे कोई वो बाहर से टीम्स हमारी आ रही हैं वो शारा फैसल से गुजरती हैं। हम भी कोई ऐसा कदम नहीं लेना चाहते जिससे कि ये डिस्टर्ब हो कोई। तो हम कल सारी मुशावरत करेंगे। हो सकता है हम परसों एक बहुत बड़े कॉल देते हैं स्ट्राइक की कराची में। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने देखा कि अली जैदी साहब मेरे हमरा मौजूद थे। इनकी जानिब से बताया गया है कल जो है पार्टी की जो मशावरत है उसको ऐलान किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि परसों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक बहुत बड़े एहतिजाज का ऐलान करे। अली जैदी साहब मेरे हमरा थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बॉल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की टाइम दिया। जी बिल्कुल, आपने देखा कि अली जैदी साहब ने खुसूसी बॉल से गुफ्तगू करी। उसमें उन्होंने अगला लाएअमल जो है वो बता दिया कि कल जो है वो पार्टी से मशावरत करेंगे। उसके बाद परसों जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़ा जो एहतिजाज है वो रिकॉर्ड कराया जाएगा। जी ठीक, पीटीआई अली जैदी मौजूद थे काशान सिद्दीकी के साथ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को एक बार फिर बता रहे